إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار انگنت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید المرسلین والرحمت للعالمین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر. معزز سامعین، دیکھتے دیکھتے پھر رمضان ہمارے سروں پر آ گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان عطا فرمائے اور اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. بہت کامن باتیں ہیں جو میں پسند نہیں کرتا، ایسی باتیں جو ہم بار بار سنتے ہی رہتے ہیں اس کو ہی دہراتے چلے جائیں تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے. رمضان کی خصوصیات، استقبال رمضان فلاں ایک رسم سی بن گئی ہے، ایک فارمیلٹی ہو گئی امت کے اندر. کتنے رمضان آئے، کتنے رمضان چلے گئے، اصل مقصد ہی نہیں پورا ہوتا ہے. زندگیوں میں کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر دیکھنے میں ہی نہیں آتا ہے. کتنے ہی بار یہ بات سنتے ہیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، پھر رمضان آ گیا تو وہی راگ آلاپنا پڑتا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے. بچہ جانتا ہے. قرآن سے میرا، آپ کا، ہمارا، سب کا، اس امت کا کیا تعلق ہے، اس پر غور و فکر کی توفیق مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. کیا ہمارا ربط ہے اس سے، کیا رابطہ ہے ہمارا اس قرآن سے، کتنا اس کو ہم سمجھتے ہیں، کتنا اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور کتنا اس کے احکام بجا لاتے ہیں. اوامر پر کتنے حکم پیرا ہیں اور نواہی سے کتنے دور ہیں. یہ محاسبہ کی توفیق ہم کو کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہنے کو تو بہت آسانی کے ساتھ یہ فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے، ممبروں سے، اسٹیجوں سے، ڈائسوں سے، پبلک ایڈریس کرتے وقت، مسجدوں میں پبلک کو سناتے وقت یہ باتیں بولی جاتی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. کیا یہ بولنے کی باتیں ہی رہ گئی ہیں؟ جی وہ ایمان و احتساب ہے کہاں؟ جس
کے بارے میں رسول اللہ نے امت کو ترغیب دلائی اور اس پر تیار کیا اپنے معاشرے کو رسول اللہ نے۔ اس ایمان پر رسول اللہ نے ایک معاشرہ کھڑا کیا تھا، ایک جماعت رسول اللہ نے اس ایمان سے پر جماعت کو کھڑا کیا رسول اللہ نے پوری محنت کے ساتھ۔ 23 سال میں رسول اللہ نے وہ انقلابی کام کیا جو ہزاروں برس میں 1.25 لاکھ انبیاء سے اللہ نے لیا تھا۔ جانتے ہیں آپ ایک بات کو، اگر آپ سمجھ پا رہے ہیں اس کی گہرائی کو جو میں بول رہا ہوں آپ کو، ہزاروں برس کی تعداد ہو گئی تھی، ہزاروں برس کی مدت میں 1.25 لاکھ انبیاء کے ذریعے سے چیدہ اوقات میں جو انقلابی کام انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لیا وہ اکیلے محمد رسول اللہ سے اللہ نے لے لیا 23 سال میں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ محمد رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے دین حق دے کر کے، کتاب ہدایت کی شکل میں ایک عظیم الشان ہدایت نامے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور ایک دین اسلام دین حق کے ساتھ محمد رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا۔ اس لیے بھیجا کہ تمام ادیان جو پائے جاتے ہیں زمین کی پشت پر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے ادیان زمین کے لوگ متعارف کرواتے ہیں، انٹروڈکشن کرواتے ہیں دھرم کے نام سے، دین کے نام سے، ان سب پر محمد کے لائے ہوئے دین کو غالب کر دینا چاہتے تھے اللہ نے کر دیا۔ وہ عظیم الشان نبی کے امتی ہیں، ان کا نام لیتے ہیں جن کے ذریعے ہزاروں برس کا مشن تکمیل کو پہنچا، ہزاروں برس کا مشن انبیاء کا وہ تکمیل کو پہنچایا گیا محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، ان کے مبارک ہاتھوں سے، اور ان پر ایک عظیم الشان کتاب نازل کی گئی جس کے بارے میں یہ خبر دی گئی، انزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ جس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے پروردگار عالم یوں فرماتا ہے کہ تورات بھی، انجیل بھی، یعنی تمام پہلے کی آسمانی کتابیں، اس سے مراد یہ ہے، تورات اور انجیل کا تو نام لیا گیا لیکن تمام جو انبیاء پر اتارے گئے تھے تعلیمات وہ سب اس میں مراد ہے، پیچھے وہ سب نازل کیا گیا تھا محض اس لیے ھدی للناس، وہ بھی انسانوں کے ہدایت کا سامان لیے ہی اتری تھی وہ کتابیں بھی، اس میں بھی سامان ہدایت موجود تھا انسانیت کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، لیکن اب محمد وہ شخصیت بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں، ان پر ہم فرقان اتار رہے ہیں۔ فرقان کا مطلب ہزاروں برس کے انبیاء کے اس مشن کے ساتھ جو کھلواڑ لوگوں نے کیا، زمین والوں نے، انسانوں نے یا جناتوں نے یا انسانوں نے جو کھلواڑ بھی کیا، جو اس میں تبدیلیاں کی، تحریفات کی، اس میں تغیر کیا، ان سب کو یہ قرآن دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے 2 اور 2 4 کر کے سامنے ایگزیکٹلی رکھ دے گا۔ یہ اس فرقان کی حیثیت سے ہم نے محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتار دیا۔ اب اگر کوئی اس کے بعد کفر کرے، اس فرقان کے ساتھ اگر بے حرمتی کی جائے گی، اس کی ناقدری اگر کی جائے گی، اس فرقان کی اگر اب ناقدری ہوگی اس زمین کی پشت پر، تو کیا ہوگا؟ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اتنی بڑی وعید اور دھمکی اللہ تعالیٰ آسمان سے دیے ہیں، کانوں پر جو نہیں رینگتی انسانوں اور جناتوں تمہارے۔ کتنی بڑی وعید ہے اگر تم سمجھ پاتے ہو اس کو۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اگر اب کفر کرو گے اللہ کی آیات کے ساتھ کیا ہوگا؟ لہم عذاب شدید، بہت شدید عذاب دیے جاؤ گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور جان لو وہ اللہ زبردست انتقام لے گا تم سے، کیونکہ اب آخر تک، قیامت کے صبح ہونے تک اب کوئی ہدایت نامہ آسمان سے نہیں اتارا جائے گا اس کے بعد، اور کوئی نبی ہادی بن کر کے اس زمین کی طرف نہیں آئے گا محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ آخری نبی اور یہ آخری کتاب ہے، اب اس کی ناقدری اگر کرو گے اس زمین کی پشت پر تو پھر انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ تم کہ تم سے انتقام لیا جائے گا زمین والوں۔
اللہ اکبر کبیرہ. اگر وہ آسمانوں کا، زمینوں کا، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، ان سب پر حکومت کرنے والا، ان سب کو ملیامیٹ کرنے پر پوری قدرت رکھنے والا، جو چاہے کر گزرنے والا، اگر وہ انتقام پر اتر آئے، کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں قوت ہے؟ کسی میں طاقت ہے؟ کتنا ڈرنا چاہیے تھا تمام جناتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی جب یہ پڑھتے ہو قرآن میں سے. افسوس کیسا پڑھ لیتے ہیں بھائی، سمجھ میں نہیں آتا. پڑھ کیسا لیتے ہو؟ پڑھا کیسا جاتا ہے تم سے؟ رمضان میں بھی ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن ختم کر دیتے ہو. عجیب بات ہے تمہاری. ایک ایک رات میں پورا قرآن بھی پڑھ دیتے ہو. تم سے پڑھا کیسے جاتا ہے یہ قرآن؟ اللہ کی قسم جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن میں تدبر ہے، جو جانتے، جن کو معرفت ہے اس عظیم الشان طاقت والے کی، ان کے تو پیروں تلے زمین نکل جاتی. جو اس کو جانتے ہیں وہ تو کانپتے ہیں بھائی جب اس کا کلام سنتے ہیں. پڑھا نہیں جاتا. کئی مرتبہ میں سنتا ہوں، سدیس کو سنتا ہوں، شریم کو سنتا ہوں. حالانکہ آپ دیکھیں گے، میں دیکھتا ہوں شریم کو جو مکے کے امام ہے حرم کے، بہت سادہ پڑھتا ہے وہ بندہ. کوئی راگ واگ نہیں، آلات تازادی، بہت سادگی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ بندہ. مجھے بہت پسند آتا ہے وہ انسان. پتہ نہیں اس کے دل سے کیا کلیکشن ہے، نہیں معلوم. بہت سادگی سے پڑھتا ہے قرآن. لیکن کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں جو اس کی آواز تھراتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ روح کانپ رہی ہے. کیوں کانپ رہی ہے روح کی؟ کیوں نہیں پڑھا جا رہا اس سے، جبکہ اس کی مادری زبان ہے؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. پڑھا کیسا جاتا ہے آپ سے؟ جب یہ بات اس نے اتنی جلال کے ساتھ اس نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سابقات کتابیں انسانوں تمہاری ہدایت کے لیے ہی اتاری گئی تھی، تورات ہو کہ انجیل ہو، تمہاری ہی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی. اب جو اتارا جا رہا ہے فرقان، اگر اس کی ناقدری ہوگی تو عذاب بھگتنا ہوگا اور انتقام تم سے لیا جائے گا. کیوں نہیں پڑھ لے پڑتا یہ جی؟ پھر کائے کا رمضان آ رہا ہے، کائے کا رمضان جا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. رمضان تو اس لیے آیا تھا جس کتاب کو انسانوں کے لیے ہدایت بنایا گیا، وہ ہدایت حاصل کر پالے انسان، جنات ہو کہ انسان ہو. جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا، تمہارے ہدایت کے لیے، تمہارے ہدایت کا سامان اس میں رکھا گیا. رمضان اس لیے تم کو وہ مہینہ دیا جا رہا ہے تاکہ اس مہینے میں تم اس قابل بنو کہ اس قرآن سے ہدایت سمیٹ سکو. مطلب ہدایت کون سمجھ سکتے ہیں اس سے؟ اس کتاب سے ہدایت سمیٹنے کی توفیق کن کو ہوتی ہے جانتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ متقیوں کے لیے ہدایت ثابت ہوتی ہے. کس کے لیے بھائی؟ متقیوں کے لیے ہدایت ثابت ہوتی ہے. تو متقی اگر بنو گے تو ہدایت سمیٹ سکو گے اس کتاب کے ذریعے سے. اور متقی بننے کے لیے سب سے بہترین ایک انعام کے طور پر ایک مہینہ تم کو دیا جا رہا ہے، متقی بن جاؤ. یہ مہینہ صرف متقی بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے تو یہ سال کو سال ایک مہینہ آپ کو انعام کے طور پر عطا کرتا ہے. کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون. یہ قرآن آپ کو یہ راز کھول کے بتاتا ہے، ڈھکا چھپا نہیں رکھتا، کلیئر کر دیتے اللہ تعالیٰ. یہ جو روزے وغیرہ تمہارے اوپر فرض کر رہے ہیں ایک مہینے کے لیے، کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کتب علیکم الصیام کیوں ہے؟ تمہارے لیے روزے ہم نے کیوں لکھ دیے، کیوں فرض کر دیے، کتابت کیوں کر دی تمہارے لیے روزوں کے لیے؟ کیا ہے اس کا مقصد؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ایک تقوی پیدا ہو جائے. اور جب تقوی پیدا ہو جائے تو یہ کتاب تمہارے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی تم کو مل جائے تو کتاب تم کو مل جائے.
اگر تم کو تقویٰ مل جائے تو ہدایت تم کو مل جائے، راہ راست تم کو مل جائے، جنت کا راستہ تم کو مل جائے، سورگ کا مارگ تم کو مل جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سورگ جانے کا مارگ مل جائے تم کو. اس لیے تم کو یہ روزے رکھوا رہے ہیں، کوئی تپسیا نہیں کروا رہے تم سے. تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں رمضان میں، اور مقصد ہے قرآن حاصل کر لو، قرآن کی تعلیم حاصل کر لو، اس مقصد کو پہنچ جاؤ جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا. مقصد یہ ہے، اور یہ تو ہمارے میں کسی کو پڑھنے نہیں پڑتا. رمضان کا جشن منانے لگ جاتے ہیں، جشن رمضان، استقبال رمضان، عجیب عجیب عنوانات سے بحث کرتے ہو، مباحثے کرتے ہو، تقریریں کرتے ہو. کیا استقبال رمضان کر رہے ہو؟ ناچنے کے لیے آ رہا ہے تم کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے بازار روشن کرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے، آپ کی دکانیں روشن کرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے، آپ کے حریص کے اور حلیم کے بھٹیاں لگانے کے لیے رمضان آ رہا ہے، آپ کے بازار چمکنے کے لیے، آپ کی جیبوں کو گرم کرنے کے لیے، آپ کی تجارتیں گرم کرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے. کیا ہے مقصد آپ کا؟ کیوں آ رہا ہے رمضان؟ یہ اصل بنیادی نکات سمجھ نہیں پا رہے. سارا معاملہ تو قرآن سے وابستہ کیا گیا نا مہینے کا، تو بار بار سنتے ہی ہے، سب بولتے ہیں علماء پورے کے پورے قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ. کیا مہینہ ہے قرآن کا؟ پھر کیا سمجھے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یہ بات اگر میرے جیسا آدمی پوچھا تو لوگ بول کے گالی دے رہا ہے، بے وقوف بول رہا ہے ہم کو. ارے اللہ بول رہے ہیں آپ کو بے وقوف، میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تمہارے لیے ہی اس کے اندر عبرت کا سامان، نصیحتوں کا سامان ہے. افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تم لوگوں کو. جس کو عقل نہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ بے عقل کو کیا بولتے ہیں؟ بے وقوف. اللہ فرما رہے ہیں عقل وقل نہیں تم لوگوں میں. ہمارے لیے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کو نہیں جانتے. بے شمار ایسے جنات اور انسان ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن سے، آوارہ گردی کر رہے ہیں زمین کی پشت پر. آزاد اور موقات سمجھے اپنے آپ کو. آپ کہاں کی آزاد اور موقات ہو سکتے ہیں؟ اب ہے نہیں ہے صاحب. ایک بات سیکھ لو محمد رسول اللہ سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کروڑوں سلام ہو، کروڑوں درود ہو میرے آقا پہ. اتنی عظیم شخصیت، اللہ نے ان کو چن لیا، منتخب کر لیا، لاکھوں سوا لاکھ انبیاء کے دین کو کمپلیٹ کرنے کا مقام عطا کر دیا. یہ سب محمد رسول اللہ کو معلوم ہے، معلوم ہے نا بھائی، اللہ نے ان کو چن لیا، ان کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں اللہم انت ربی وانت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت. یہ بھی بولتے ہیں اور یہ بھی بولتے ہیں اللہم آتی نفس تقواها انت ولیها انت مولاها وزکیها انت من زکاها. کیا ہے یہ جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا دعائیں ہیں؟ یہ کیسی التجائیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمجھ پا رہے ہیں ان کو آپ؟ اتنے بڑے مقام والے نبی، اتنے اللہ کے مقرب نبی، صبح شام اللہ کی حفاظت میں ہے وہ نبی، اور وہ نبی کہتا ہے پروردگار میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما. رب کبریا میرے نفس کو اپنی توفیق سے تو تقویٰ عطا فرما. تو ہی اس کا ولی سرپرست ہے میرے نفس کا، تو ہی اس کا مولا ہے میرے نفس کا. پروردگار تو اس کو پاک فرما، تو ہی پاک کرنے والا ہے میرے نفس کا. اللہ اکبر. مسلم کے معنی جانتے ہیں؟ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں اصل لغت العربیہ میں یہ جو مسلم کا اطلاق جس لفظ کے ساتھ اس کی شروعات کیے تھے، یہ لفظ ورڈنگ جو آئی ہے یہ مسلم، تو تاریخ میں، لغت کے تاریخ میں وہ جو زبان کی ابتدا کرنے والے
تحقیق کرنے والے مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ عرب کے لوگ ریگستان میں جو بستے تھے، ان کے پاس ریت میں پلنے والے جانوروں میں ایک نمایاں جانور ان کے یہاں جو جس کی بڑی عظمت ان کے پاس، بڑی قدر ہے اس جانور کی، وہ اونٹ ہے، ان کا نیشنل اینیمل ان کے یہاں تھا۔ جنگل میں وہ اونٹ رہا کرتے تھے ان کے ریگستان میں، اس کو ریت کا جہاز بھی بولتے ہیں اس اونٹ کو، کہ ریت میں وہ ایک دم سوٹیبل ہے وہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثال بھی دی، کیف خلق، اس کے بارے میں بتا دیا کہ کیف ابل خلقت، کیسا ہم نے اونٹ کو پیدا کیا، اس پر غور کرو تو معلوم ہوگا تم کو اونٹ کیسا پیدا کیا گیا ہے۔ سائنٹیفک بہت سے دلائل ہے اس کے اندر عقل والوں کے لیے۔ تو وہ اونٹ جب ان کے پاس جنگل میں رہا کرتے تھے تو انہوں نے اپنے کام میں لانے کے لیے اونٹ پر حاوی ہوئے، وہ لوگ اس کو پکڑ کے اس کو قبضے میں لینے کی کوشش کی، اور اس کو قبضے میں لینے میں وہ کامیاب ہوئے جب اس کی ناک میں نکیل لگا لیے وہ اونٹ کے، اور اس کی رسی پکڑ کے اس کو قابو کر لیے۔ بھائی اونٹ کو قابو میں لانا ایک 6 فٹ کے آدمی کے لیے آسان بات تو نہیں ہے، کہاں اونٹ کی اونچائی، کہاں اس کا قد و قامت، اور کہاں آدمی کا قد و قامت، بونا اس کے سامنے، اونٹ کے سامنے بونا لگتا آدمی، اس کو قابو میں لا لینا ایک آدمی، ایک انسان، بڑی بات ہے۔ تو جب وہ قابو میں لائے اور اونٹ کنٹرول میں آ گیا، اب وہ اس کی نکیل کے ساتھ بٹھا سکتا ہے اور اٹھا سکتا ہے، تو وہ عرب بدوی پہلے اس نے یہ جملہ بولا اس جانور پر، ھذا جمل مسلم، یہ وہ لکھتے ہیں ان کی لغت کی ابتدا میں لفظ کے لیے، ورڈ کے لیے، مسلم لفظ کے لیے۔ تو مسلم کے معنی یہ بتائے، وہ اس کے میننگ اس کو جو ہے ایکسپلین کرے، اس کو ڈیفائن کرے، تو وہ یوں کرے کہ ایک جانور کو جب قابو میں لا لیا گیا، کنٹرول میں، خود کے کنٹرول میں لایا گیا، اب وہ مطیع و فرما بردار ہو گیا جانور ہمارا، تو کہا گیا یہ مسلم ہے، یہ فرما بردار ہے ہمارا۔ تو فرما بردار کو سمجھنے کے لیے اس کانسیپٹ کو پہلے سمجھ لو، مسلم کو سمجھنے کے لیے۔ اب انسان پر اگر یہ جملہ مسلم بولا جائے گا، یا جنات پر یا انسان پر یہ جملہ کا اگر چسپا کیا جائے گا مسلم، تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ اب یہ آزاد نہیں ہے اور موکاٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے ناک میں ایک نکیل ہے، اور اس کے نکیل کا پگا کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ اس کے سامنے پورا فرما بردار ہے، وہ جو آدیش دے گا، جو حکم دے گا، اس کو بجا لانا ہے۔ اس کو بٹھائے گا بیٹھنا ہے، کھڑا کرے گا کھڑا کرنا ہے، چلائے گا چلنا ہے، سلائے گا سونا ہے، وہ جو آدیش دیتا ہے اس کے آدیش انوسار اس کے حکم برداری کرتے ہوئے اس کے احکام بجا لانا ہے۔ اس جنات اور اس انسان کو جو اپنی مرضی مکمل طور پر اپنے پیدا کرنے والے خالق کے سپرد کر دے گا، اس کو کہا جائے گا مسلم، وہ مسلم ہوگا۔ اس لیے دعائیں کرتے وقت یہ یاد رکھو، میں یہ دعا کرتا ہوں پروردگار، ایک انسان نے مشقت کی، تیرے پیدا کردہ ایک جانور کو قابو میں لایا، اس کے ناک میں نکیل لگائی، جبکہ انسان بہت کمزور ہے۔ تو خود فرماتا ہے پروردگار خلق الانسان ضعیف، بہت کمزور تو نے پیدا کیا انسان کو، لیکن تیری خلق پر اگر وہ حاوی ہوا ہے، وہ تیری مخلوق پر حاوی ہوا ہے، تو قسم تیری قدرت کی، تیری ہی طاقت، تیری ہی عطا سے ہوا ہے، تیرے انعام سے ہی ہوا ہے۔ بڑے بڑے جانوروں کو تو نے مسخر کر دیا انسانوں کے لیے، ورنہ انسان میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ ارے یہی تو انسان ہے جو ہاتھی کی گردن پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے صاحب، ہاتھی جیسے جانور کی گردن پہ بیٹھ کے ایڑی سے مار کے ہکالتا ہے اس کو۔ اتنی طاقت اس میں کہاں سے آئی ہے اتنے سے بونے میں؟ جو 10 اور 11 ٹن کا ویٹ، 13 ٹن کے بھی ہاتھی ہوتے ہیں، 13 ٹن یعنی جانتے ہیں 13,000 کلو وزن، اور آپ مشکل سے اگر خوب کھا کے حرام خوری کر کے بھی پھول گئے تو 100 کلو ہو جائیں گے۔ کیسے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا ہے وہ پاک ذات ہے جس نے ہمارے لیے مسخر اور تابع کیا ہے ان مخلوقات کو۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں پروردگار، جب انسان اتنا کمزور اور اس نے تیری مخلوق پر کنٹرول کیا ہے، اس کے ناک میں نکیل لگائی ہے، میں ادنا مخلوق تیری پیدا کردہ تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ میرے نفس کو آزاد مت چھوڑ۔ اور یہی دعا ہے میرے آقا کی، وہ میرے نفس کو موقات مت چھوڑ، آزاد مت چھوڑ، اپنی طاقت سے تو میری ناک میں نکیل لگا دے۔
تو اپنی قدرت سے میری ناک میں لکیر لگا دے، تیری فرما برداری کا پابند کر دے، تیری قدرت سے، تیری عطا سے، تیری بھیک سے۔ آتی نفس تقواہا، یہ ہے وہ محمد رسول اللہ کی دعا، میری نفس کو عطا کر دے تقویٰ اپنی توفیق سے، اپنا مطیع، اپنا فرما بردار تو خود سے، تیری قدرت سے بنا لے مجھے۔ یہ دعائیں کیجیے۔ جب تقویٰ آئے گا تو قرآن کی تعلیمات سمجھ میں آئے گی آپ کو، تقویٰ نہیں آئے گا قرآن آپ کے پڑھ لے نہیں پڑے گا، پرہیزگاری نہیں آئے گی قرآن آپ کے پڑھ لے کبھی نہیں پڑے گا، یاد رکھ لیجیے۔ اسی لیے رمضان میں تخرے والے بنانے کے لیے رمضان عطا کیا، اور آپ رمضان کو یوں ہی کھو دیتے ہیں، اس کو جانتے ہی نہیں ہے کیا عظیم نعمت ہے رمضان اللہ کی۔ وہ ایک مہینہ آپ کو انعام کے طور پر عطا کرتا ہے وہ پروردگار، تاکہ آپ تخرے والے بن سکیں، اور ہم چاہتے ہی نہیں ہے بننا، ہم صرف فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک بھوکے رہ گئے تو سمجھ لیں کہ روزہ ہو گیا ہمارا، ہم یہی سمجھ بیٹھے نا بھیا، فجر کی نماز سے پہلے کھانا روک دو اور فجر پڑھ لو تو مغرب تک رہ جاؤ بھوکے پیاسے تو ہو گیا آپ کا روزہ، اتنا ہی ہے آپ کا روزہ، اسی کو روزہ سمجھتے ہیں۔ کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہوں گے مگر دو ایک ہی روزے دار ہوں گے، یہ بات میں بول رہا ہوں سمجھ لیجئے، کروڑوں روزے داروں میں دو ایک نکلتے ہوں گے اللہ کے ہاں جو صائمون لکھے جاتے ہوں گے، نہیں معلوم کون ہے روزہ دار، کروڑوں بھوکے ہیں پیاسے ہیں، آپ کو مجھے معلوم ہی نہیں ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہ، کیونکہ وہ جو تقوی کے ریکوائرمنٹس ہیں، وہ جو مطالبے اللہ تعالیٰ کے، وہ ہم پورے ہی نہیں کر پاتے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائلاگ بولنے کے لیے باتیں بتائی تھی، وہ جو صرف ممبروں پہ چڑھ کے جو ہے یا پھر مدرسوں میں لکھتے ہو سلیبس میں لکھ کے پاس ہونے کے لیے آپ کو سلیبس بنا کے دیا رسول اللہ نے، جو حدیثیں آپ بیان کرتے ہو، کیوں بیان کرتے ہو؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھے اور روزے کے جو تقاضے ہیں وہ نہ پورے کرے، رسول اللہ فرماتے جو روزے دار روزہ رکھتا ہے روزے کے جو تقاضے ہیں وہ نہیں پورے کرتا ہے، وہ روزے میں پھر برائیاں نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کو جو ناپسند ہے وہ ترک نہیں کرتا ہے، اور روزہ رکھتا ہے تو وہ سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں کرتا ہے۔ صحیح حدیث سناتے رہتے ہیں آپ، اور ہم کیا ہے یہ منتر پڑھا کے سناتے ہیں لوگوں کو، صرف محض سلیبس ہے آپ کے لیے، شیوخ بن جانے کے لیے، سندیں حاصل کرنے کے لیے، بڑے بڑے شیخ کہلانے کے لیے صرف ایک سلیبس کی حیثیت رکھتی ہے یہ احادیث آپ کے لیے، یہ زندگی بدلنے کے لیے ہے آپ کی اور میری، ہم سب کے لیے، مجھے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک زندگی بدلنے کا سامان ہے، یا محض ایک فارمیلٹی پوری کرنے کا سامان ہے؟ سمجھیے، اگر روزہ رکھتا ہوں میں اور آپ اور تقاضے اس کے نہیں پورے کرتے ہم لوگ تو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا ہم لوگوں کو، یہ محمد رسول اللہ کی مبارک زبان نے بیان کیا ہے۔ پھر کیا حصے میں آیا؟ کتنے لوگوں، کروڑوں میں سے کتنوں کو ملا وہ اصل؟ سوچ لیجئے، ریکوائرمنٹ سے نہیں پورے ہوتے ہم سے۔ قرآن کے احکام بجا لانے کی فکر پیدا کر لی جائے، وہ ہمارے لیے اللہ نے نصیحت بنایا، اس کو ہمارے لیے اتاری گئی ہے وہ عظیم کتاب۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری دنیا بھی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے، دنیا میں عزتوں سے نوازے جاؤ، بلند کیے جاؤ، سر بلند کیے جاؤ، اور حشر کے دن بھی سرخرو ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، یہی تو وہ پروردگار چاہتا ہے۔ ذالک الفوز العظیم اسی کو تو کہتا ہے، اس قرآن کے مطابق جیو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم آخرت میں معاف کر دیے جاؤ، حشر کے میدان میں تمہارے کو رسوا نہ کیا گیا ہو، معاف کر دیا گیا ہو، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے دنیاوی امور بھی تمہارے اچھے کر دیے جائیں گے، دنیا میں بھی تمہاری جو مدد کی جائے گی، نصر من اللہ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، فتح قریب، کامیابی تمہارے قدم چومے گی دنیا میں بھی۔ بشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت سنا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ دنیا میں
آپ کی مدد نہیں کی جا رہی ہے، ایک بہت موٹی اور بہت اچھی بات سن لیجئے اور لکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، بہت اہم بات بتا دے رہا ہوں۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں، دنیا کا مطالعہ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، حالات کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں آپ کی مدد نہیں کی جا رہی ہے آسمان والے کی طرف سے، ہر جگہ آپ کو رسوا کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، اللہ کی مدد آپ پر نہیں اتر رہی ہے، تو یہ انڈیکیشن ہے، تو یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کی آخرت بھی تباہی ہونے والی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ یہ انڈیکیشن ہے، یہ اشارہ ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اگر تمہاری مدد دنیا میں نہیں کی جا رہی ہے، تم کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ہی غضب دکھائی دے رہا ہے چوطرف زمین کے اوپر، تو یہ انڈیکیشن اس بات کا ہے کہ تم سے اللہ ناراض ہے، آخرت بھی تمہاری خراب ہی ہوگی۔ کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس میں، میں جو پڑھ رہا تھا سورہ صف ابھی، اس میں دونوں چیزوں کو ملا کے بیان کیا ہے۔ مساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، ملا کے بیان کیا ہے۔ آخرت میں بخشش مل جانا، معاف کر دیا جانا، جنت میں داخل کر دیا جانا، جنت میں تمہارے لیے محلوں کو عطا کر دینا، تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جو آخرت کی کامیابی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بشارت دنیا میں بھی تمہاری مدد کی ہے، تمہاری نصرت، تمہاری مدد دنیا میں بھی کی جائے گی۔ تو اگر دنیا میں نظر نہیں آ رہی ہے تو آخرت بھی اندیشے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ اللہ کے وعدے دونوں جگہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے اور دعا کا مطالبہ کیا ہے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اب اگر آپ جائزہ لیتے ہیں زمین کی پشت پر ہمارے کیا کنڈیشنز ہیں اس وقت، تو اندازہ بخوبی ہو جائے گا آپ کو۔ بحیثیت قوم کے اس وقت زمین کی پشت پر ہماری حیثیت کیا ہے، اس کو اگر آپ دیکھ سک رہے ہیں، آپ کے پاس آنکھ ہے، زندہ ہے، تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا رب آپ سے راضی ہے یا ناراض ہے، رب کی مددیں اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ اب اگر رمضان سر پہ ہے اور آ رہا ہے، تو اللہ کے واسطے اس رمضان کو اس لیے غنیمت جان لو کہ ایک انعام پھر سے ہمارے سر پر آ رہا ہے، تقوی کا حاصل کرنے کا ایک موقع پھر سے زندگی میں آ رہا ہے۔ اب موقع کو نہیں چھوڑیں گے، غنیمت جان لیں گے، مضبوط پکڑ لیں گے، یہ سال کم سے کم یہ عزم کر لیں گے کہ اب رب کو منا لیں گے انشاءاللہ، اب کے برس منا لیں گے رب کو، یہ سوچ لو انشاءاللہ اب کے برس، اب کے سال اللہ کو ضرور منا لیں گے۔ اب دنیا کو ترجیح نہیں دیں گے، کاروبار کی قربانیاں دے دیں گے، زندگی کے کاموں کی قربانی دے دیں گے، اب قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، کتاب اللہ میں غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ اللہ کیا کرنے کے لیے کہتا ہے اس سے توفیق مانگیں گے وہ کاموں کے کرنے کی، اور جس سے وہ منع کرتا ہے توفیق مانگیں گے اس سے رکا دے اللہ۔ یہ کر پائے تو کچھ حاصل ہوگا، ورنہ زندگی ایسے ہی کٹ جائے گی، کٹ رہی ہے اور کٹے گی۔ اللہ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، سارا کھیل ایک دن کے بھی حصے میں نہیں آئے گا، ایک دن کا بھی کام نہیں ہے اللہ کا، یہ یاد رکھ لو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے جانتے ہیں اسی قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد کہا، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر نفس تم میں کا جائزہ لے، اپنا اعمال تولے، دیکھے، کھولے تمہارا گٹھلا، تم خود دیکھو، تم خود دیکھو تمہارے اعمال نامے میں کیا نیکیاں اور کیا بدیاں ہیں، محاسبہ خود کرو، کل قیامت آنے سے پہلے پہلے، کل قیامت، کل لغدن، ایک دن کا کھیل ہے یہ۔ تمہارے دن ہزاروں برس کے ہیں اور تمہارے ہزاروں برس کے دن اس کے یہاں ایک دن بھی نہیں ہوتا۔ دیکھ لو کل کے لیے کیا کر رہے ہو، یہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ بحیات رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، خاتمہ بالخیر فرما،
ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرما، تو راضی ہو جا، تیرے حبیب محمد رسول اللہ کی محبت دل میں ہو، آپ کی اطاعت اعمال نامے میں لکھی ہو، زندگی میں ہو، اور آپ کی اتباع کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو، اور حشر کے میدان میں رسول اللہ سے ملاقات ہو تو رسول اللہ قندہ پیشانی سے مل جائے، آپ کی مبارک ہاتھوں سے کوثر کا پانی نصیب کر دے، آپ کی شفاعت نصیب فرما دے، آپ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔